اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 65 ومن کلام اللہ علیہ السلام فی معنی الانصار قالوا لمن تحت الى امیر المومنین علیہ السلام انباء السقیفۃ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علیہ السلام ما قالت الانصار قالوا قالت منا امیر ومنکن امیر۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ انصار کیا کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے اور ایک تم میں سے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا قال علیہ السلام فَهَلَّ تَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَصَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے یہ دلیل کیوں نہ پیش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ انصار میں سے جو اچھا ہو اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اس سے درگزر کیا جائے۔ قالوا وما فی ھذا من الحجۃ، تو لوگوں نے کہا کہ اس میں ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ فقال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کانت الامارۃ فیہم لم تکن الوصیۃ بہم۔ تو آپ نے فرمایا اگر حکومت ان کے لیے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی؟ قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھا فماذا قالت قریش، قریش نے کیا کہا؟ قالوا احتجت بانہا شجرۃ الرسول للہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا۔ فقال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احتجوا بالشجرۃ واضاءوا الثمرۃ، انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس شجرہ کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا۔